الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اپنے یوٹیوب چینل عملیات علامہ ابن صالح تارکی کے ساتھ آپ کا میزبان علامہ ظفر اللہ قادری تارکی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے چینل میں آپ کے لیے اسلامی معلومات کے حوالے سے بھی چند ویڈیوز بنائی ہیں اور روحانی عملیات کے حساب سے بھی ہم نے آپ کے سامنے اپنی کوششوں کو رکھا ہے۔ تو آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کا تعلق اسلامی معلومات کے ساتھ ہے، اور ہم اور آپ میں سے تمام لوگ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ جاری و ساری ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے وہ اس وقت خانہ کعبہ کی پرنور اور بابرکت فضاؤں میں اپنے اوقات گزار رہے ہیں۔ اور ہمارا آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو احباب وہاں موجود ہیں وہ اگر ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں تو ہمیں بھی خانہ کعبہ کی پرنور فضاؤں میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ پیارے دوستو، آج ہم اپنے حاجی صاحبان جو وہاں گئے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو ان کے لیے بطور تحفہ کے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم انہیں بتائیں گے کہ حرم کعبہ میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ مقامات اجابت دعا کے لیے علماء کرام کی تصنیفات کی روح سے اور احادیث مبارکہ کی روح سے قبولیت کے لیے بہت ہی اہم مقام کہلائے گئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کون سے وہ مقامات ہیں کہ جہاں بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو رب کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ دینی حساب سے اخروی حساب سے اپنے لیے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے، اور اگر بندہ دنیاوی امور کے حساب سے اپنے لیے وہاں جا کر دعا مانگتا ہے تو ان مقامات میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی مقاصد کی دعائیں بھی پوری فرماتا ہے۔ تو وہ مقامات جہاں پر اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے ان میں سے ایک مقام مطاف ہے، جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ تو اگر مطاف میں دوران طواف کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ ملتزم ہے، اگر ملتزم کے پاس کھڑا ہو کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور وہاں میزاب رحمت کے نیچے اگر بندہ کھڑا ہو کر کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور اگر بندہ جب خانہ کعبہ پہ اس کی پہلی نگاہ پڑے اس وقت جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور جب بندہ زمزم پینے لگے تو زمزم پینے سے پہلے اگر بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر کوئی دینی یا دنیاوی مقصد کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ صفا پہ جا کر جو حاجی دعا مانگے گا اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ مروہ پہ جا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اور دوران سعی جب بندہ سعی کر رہا ہو اس دوران اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اور میدان عرفات میں جا کر کوئی حاجی اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اسی طرح منا میں وادی منا میں اگر کوئی جا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اور جب
कंकरियाँ रमी होती है। दौरान रमी अगर कोई हाजी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उससे भी कबूल फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वो मकामात, ये जगहें हैं, ये वो औकात हैं जहाँ पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगी जाने वाली दुआ मकबूल होती है। तो जो हाजी साहबान हज पे गए हुए हैं, हमारे इस पैगाम को ज़रूर सुनें और सुनने के बाद वहाँ पर अपने लिए दुआ मांगें, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।